ذرا تصور کریں کہ ایک دن آپ کا بچہ اچانک غصے میں آ کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتا ہے یا اسکول سے آ کر بیگ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یا کبھی وہ ضد کرتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا۔ ایسے مواقع پر اکثر والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کبھی والدین سختی کر دیتے ہیں، کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ والدین مارتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بچے سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب وہ روتے ہیں، چیختے ہیں یا ضد کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ والدین انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ان کی اچھی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ جذباتی طور پر مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں؟ جذباتی مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسے سمجھیے جب بچہ زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کرے، کوئی چیز ٹوٹ گئی یا اسکول میں اچھے نمبر نہ آئے تو وہ فوراً ہمت نہ ہارے، بلکہ غور کرے کہ یہ مسئلہ میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ ایسا بچہ جو ہر چھوٹی بات پر رونے یا غصہ کرنے کے بجائے صبر اور سمجھداری سے حالات کا مقابلہ کرے، وہ جذباتی طور پر مضبوط بچہ کہلاتا ہے۔ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آئیں کہ وہ ذہنی طور پر سمجھدار اور جذباتی طور پر مضبوط اولاد بنے۔ یہ سب کچھ دی ہول برین چائلڈ نامی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ڈینیل سیگل اور ٹینا پین برانسن نے سائنسی تحقیق کو عام فہم زبان میں بیان کیا ہے تاکہ والدین اور اساتذہ بچوں کے رویے کو سمجھ سکیں اور ان کی بہترین نشوونما میں مدد دے سکیں۔ آئیے اس کتاب کے 12 نکات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مصنف اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، جذباتی اور منطقی دماغ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اچھی تربیت کے لیے بچوں کے ان دونوں حصوں کو سمجھنا ہوگا۔ بایاں دماغ، لیفٹ برین، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو منطقی سوچ، لاجیکل تھنکنگ، تجزیہ، انالیسس، زبان اور ترتیب، آرڈر جیسے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا تعلق مسئلہ حل کرنے، حساب و کتاب کرنے، معلومات کو منظم کرنے سے ہوتا ہے۔ جب بچہ کسی چیز کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، کہانی سنا رہا ہوتا ہے یا کسی مسئلے پر غور کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بایاں دماغ فعال ہوتا ہے۔ یہ حصہ عقل و شعور، ریزننگ کا مرکز ہوتا ہے اور فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے بچہ اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے۔ دایاں حصہ، رائٹ برین، یہ حصہ جذبات، تخیل، تخلیقی صلاحیتوں اور غیر زبانی اشاروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچے غصے میں ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں یا کسی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو زیادہ تر اپنے دائیں دماغ سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے بچے کے جذبات کو تسلیم کریں، بچے کی آنکھوں میں دیکھیں، نرمی سے ان کے قریب بیٹھیں اور کہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ناراض ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اگر بچہ کچھ کہنے کے بجائے رونے لگے تو اسے آرام سے گلے لگائیں یا اس کی پیٹھ تھپتھپائیں تاکہ وہ محسوس کریں کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بچے کو الفاظ دینے کی کوشش کریں۔ بچے کے جذبات کو سمجھ کر انہیں مناسب الفاظ دیں کہ وہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ اداس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم پریشان لگ رہے ہو، کیا تم اداس ہو کیونکہ تمہارا کھلونا ٹوٹ گیا ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس طرح بچہ نہ صرف اپنے احساسات کو پہچاننا سیکھے گا بلکہ جذباتی اظہار کے بہتر طریقے بھی سیکھے گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے بعد لوجک کی طرف آ جائیں۔ جذبات کے بعد لوجک کی طرف اس طرح آئیں کہ جب بچہ پرسکون ہو جائے تب مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس مرحلے پر آپ بچے سے نرمی سے بات کریں، ان سے کہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا کوئی اور حل نکال سکتے ہیں۔ اس عمل میں بچے کو شامل کریں تاکہ وہ خود بھی مسائل حل کرنے کا ہنر سیکھے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو اسے یہ سمجھائیں کہ بعض اوقات ہمیں متبادل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف نے دماغ کے 2 اور حصے بیان کیے ہیں،
پہلا حصہ لوور برین، نچلا دماغ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ دماغ کا سب سے قدیم اور خودکار حصہ ہے۔ یہ فوری اور جبلتی رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ جبلت کا مطلب ہے وہ فطری رویے جو بغیر سیکھے خود بخود ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کسی آواز پر چونک جانا یا درد محسوس کرنے پر ہاتھ کھینچ لینا۔ نچلا دماغ بنیادی جسمانی ضروریات جیسے بھوک، نیند، جسمانی آرام اور فزیکل کمفرٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خطرات سے بچنے کے لیے خوف اور غصے جیسے رد عمل بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ حصہ لڑو باغو کے عمل کو متحرک کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر بچہ کسی دباؤ یا خوف کا سامنا کریں تو وہ فوراً یا تو غصے میں آ سکتا ہے یا گھبراہٹ میں، اینزائٹی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چونکہ چھوٹے بچوں میں نچلا دماغ زیادہ سرگرم ہوتا ہے اور اوپری دماغ ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اکثر جذباتی عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب 1 سال کے بچے کو اپنی پسندیدہ چیز لینے سے روکا جاتا ہے تو وہ فوراً چیخنا شروع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا نچلا دماغ فوری رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں، نرمی اور محبت سے بچے کو سنبھالیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات پر قابو پانے کا ہنر سیکھ سکیں۔ اوپری دماغ یعنی ہائر برین یہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور سوچنے، منصوبہ بندی کرنے، خود پر قابو پانے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصول نمبر 3، دوبارہ جوڑنے اور پھر رہنمائی کرنے کا اصول۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب بچہ شدید جذباتی کیفیت سے گزر رہا ہو تو سب سے پہلے اس سے ملیے، یعنی اس کے جذبات کو سمجھیے اور اسے یقین دلائیں کہ آپ اس کے احساسات کو محسوس کر رہے ہیں۔ بچے کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کریں، نرمی سے بات کریں، ان کے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے میں مدد کریں۔ جب بچہ تھوڑا پرسکون ہو جائے تو اسے رہنمائی کریں، اسے ڈائریکشنز دیں، یعنی اس کے دماغ کو مسئلے کے حل کی طرف لے جائیں۔ اسے آسان اور محبت بھری زبان میں سمجھائیں کہ وہ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے کیسے سنبھال سکتا ہے اور کس طرح مثبت طریقے سے صورتحال کو سنوار سکتا ہے۔ اصول نمبر 4، جذباتی بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب بچے کسی جذباتی کیفیت میں ہوں تو والدین کو چاہیے کہ وہ صرف ان کے احساسات کو تسلیم کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب بچے کسی جذباتی کیفیت میں ہوں تو والدین کو چاہیے کہ وہ نہ صرف ان کے احساسات کو تسلیم کریں بلکہ ان کے جذباتی تجربے میں پوری طرح شریک ہوں۔ بچوں کے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے میں ان کی مدد کریں۔ مثلاً میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ کھیل کر، ان کے خیالات کو سن کر، ان کی دلچسپیوں میں شامل ہو کر انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اہم ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ ان کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے۔ جب والدین بچوں کی دنیا میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف بچوں کا اعتماد اور جذباتی ذہانت بڑھتی ہے بلکہ ان کے اور والدین کے درمیان ایک مضبوط اور گہرا تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے جو انہیں اپنے احساسات کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور سنبھالنے کے قابل بناتا ہے۔ اصول نمبر 5، بچوں کی یادداشت کو مضبوط کریں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب بچے کسی ناخوشگوار تجربے سے گزرتے ہیں تو ان کا دماغ اس واقعے کو نہ صرف یادداشت میں محفوظ کرتا ہے بلکہ اس سے جڑی جذباتی کیفیت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حالات سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔ یہ عمل دماغ کے حفاظتی میکانزم کا حصہ ہے جو بچوں کو خطرات کی شناخت اور ان سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ کسی اونچی جگہ سے گر کر چوٹ لگا لے تو اس کے دماغ میں نہ صرف گرنے کا تجربہ محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑی خوف کی کیفیت بھی اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے تاکہ آئندہ وہ اونچی جگہوں پر زیادہ محتاط ہو سکے۔ اصول نمبر 6، بچوں کو اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنے میں مدد دے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ ان کے دماغ میں جو خیالات اور جذبات آ رہے ہیں وہ نہ صرف ان پر بات کر سکتے ہیں بلکہ انہیں سمجھ کر مثبت انداز میں بیان بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کسی چیز سے خوفزدہ ہے
تو والدین اسے حوصلہ دیں کہ وہ کھل کر اپنی پریشانی کا اظہار کرے اور اسے یہ احساس دلائیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ والدین بچے کو آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ خوفزدہ ہونا ایک عام احساس ہے اور ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سے گھبراتے ہیں۔ وہ بچے کے ساتھ ایسی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں جہاں کسی نے اپنے خوف پر قابو پایا ہو۔ اس کے علاوہ والدین بچے کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے خوف کا سامنا چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے کریں۔ جیسے اگر بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے تو آہستہ آہستہ کم روشنی میں وقت گزارنے کی مشق کرائی جا سکتی ہے۔ اس سے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کا فن سیکھے گا۔ اصول نمبر 7، ٹھہرنے اور گہری سانس لینے کی ٹیکنیک۔ بچوں کو سکھائیے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوں تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے گہری سانس لیں۔ آہستہ آہستہ 5 منٹ تک گنیں اور پھر سکون سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس سے انہیں اپنے جذبات پر قابو پانے اور بہتر فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہن بھائی کا کھلونا لے لیں اور غصے میں آ جائیں تو انہیں یہ طریقہ اپنانے کی ترغیب دیں۔ پہلے ایک گہری سانس لو، پھر آہستہ آہستہ 5 تک گنو اور پھر نرمی سے کہو کہ تمہیں کھلونا واپس چاہیے، اس کے بجائے کہ وہ فوراً چیخیں مارنے لگیں۔ یہ طریقہ انہیں خود پر قابو پانے اور پرامن طریقے سے اپنی بات کہنے میں مدد دے گا۔ والدین بھی اس مشق کو کھیل کی شکل میں لاگو کر سکتے ہیں۔ مثلاً بچہ کوئی پرسکون رہنے میں کامیاب ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اسے سراہیں تاکہ وہ اس عادت کو مزید اپنانے کے لیے پرجوش ہو جائیں۔ 8، بچوں کو ہمدردی سکھائیں۔ ہمدردی کا مطلب ہے دوسرے کے جذبات کو محسوس کرنا اور ان کی کیفیت کو سمجھنا۔ والدین بچوں کو کہانیوں، کردار ادا کرنے اور روزمرہ کی گفتگو کے ذریعے ہمدرد بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی دوست کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو تو بچے کو یہ سکھائیں کہ وہ اس دوست کی دلجوئی کریں اور کہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں برا لگ رہا ہوگا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس طرح بچے میں دوسروں کے احساسات کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اصول نمبر 9، مضبوط اور خوشگوار تعلقات کی بنیاد رکھیں۔ بچے کو سکھائیں کہ وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں۔ انہیں نرمی، ہمدردی اور شائستگی کی عادت ڈالیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ محبت، احترام اور رواداری سے پیش آئیں۔ روزمرہ کے واقعات کے ذریعے انہیں یہ سکھائیں کہ کسی کے احساسات کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی دوست اداس ہو تو اسے تسلی دینے کے لیے نرمی سے بات کریں یا اس کی مدد کریں۔ اسی طرح انہیں معافی مانگنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی اہمیت سکھائیں۔ یہ عادت انہیں مضبوط اور مثبت تعلقات قائم کرنے میں مدد دے گی اور اس کی شخصیت کو مزید نکھارے گی۔ اصول نمبر 10، دماغ کو ریچارج کرنے کے لیے آرام اور کھیل کی اہمیت۔ بچے کے دماغ کی صحت مند نشوونما کے لیے نیند، کھیل، جسمانی سرگرمی اور ذہنی آرام بیحد ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو ٹی وی، موبائل فون اور دیگر اسکرینوں کے استعمال کو محدود کریں تاکہ وہ قدرتی طور پر سیکھنے، تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے مواقع حاصل کر سکیں۔ کھیل کود اور جسمانی سرگرمیاں نہ صرف ان کے جسم کو چاق و چوبند رکھتی ہیں بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوڑنے، کودنے اور کھیلنے سے بچوں کا دماغ اینڈورفنز خارج کرتا ہے جو ان کے موڈ کو بہتر بناتا ہے اور دباؤ کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح بورڈ گیمز یا پہیلیاں حل کرنا ذہنی نشوونما کو فروغ دیتا ہے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر والدین روزمرہ کی زندگی میں متوازن روٹین اپنائیں، جیسے کہ کہانی سننے کا وقت، کھلی فضا میں کھیلنے کا وقت اور صحت بخش نیند کی عادت، تو یہ سب مل کر بچوں کی دماغی صحت پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اصول نمبر 11، خود اعتمادی بڑھائیے۔ جب بچے کسی مشکل صورتحال میں ہو تو والدین فوراً ان کی مدد نہ کریں بلکہ انہیں خود مسئلہ حل کرنے کا موقع دیں۔
تاکہ وہ خود اعتمادی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت سیکھ سکیں۔ اگر والدین ہر بار فوراً مدد فراہم کریں گے تو بچے میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ خود کسی مشکل کا سامنا کریں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو فوراً جواب دینے کے بجائے اس کی رہنمائی کریں کہ وہ پہلے خود سوچیں اور مختلف طریقے آزمائیں۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو پہلے دیکھتے ہیں کہ تم خود کیسے حل کر سکتے ہو، پھر اگر ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس سے بچے میں خود انحصاری بڑھے گی۔ اسی طرح اگر کوئی کھلونا کسی جگہ پھنس جائے تو فوراً نکالنے کے بجائے بچے کو ترغیب دے کہ وہ خود حل سوچے۔ آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو کہ یہ کھلونا باہر کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اسی طرح وہ تخلیقی طور پر سوچنے کی کوشش کرے گا اور مختلف حل تلاش کرنا سیکھے گا۔ یہ طریقہ بچے میں خود مختاری، تخلیقی سوچ اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ان کی آئندہ زندگی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اصول نمبر 12، والدین کے اپنے رویے کا اثر۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بچے وہیں سیکھتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود بھی اپنے جذبات کو پہچانیں، انہیں سمجھیں اور مثبت طریقے سے ان پر قابو پائیں تاکہ آپ مشکل حالات میں بھی متوازن رویہ اختیار کر سکیں، ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور مثبت رویہ اپنائیں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، تو بچے بھی انہی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ: دا ہول برین چائلڈ ایک زبردست کتاب ہے جو والدین کو یہ سکھاتی ہے کہ بچوں کے دماغ کو کیسے سمجھا جائے اور ان کی جسمانی نشو و نما میں کس طرح مدد کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط ہوں تو ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور اپنائیے۔ کیا آپ نے ان اصولوں میں سے کسی ایک کو پہلے ہی آزمائے ہیں؟ اپنی رائے اور تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔